قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55 سے آج کا سبق ہے۔ سورہ یوسف میں واقعہ یوسف کا یہ 7واں مقام ہے۔ اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حال بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد بادشاہ نے ان کو 1 سال تک بطور تجربہ رکھا، اور پھر جب اسے تو پہلے سے ان کی باتوں سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اور لوگوں کی گواہیوں سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی کمال اور نہایت ہی بااخلاق و باصلاحیت ہیں، کامل اعتماد کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنے باکردار، باعمل، بااخلاق آدمی ہے، باصلاحیت بھی ہے، تو میں اس کو کوئی عہدہ دے دوں، اور اس کا اظہار اس نے کہا استخلصہ لنفسی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا خاص مشیر خاص بن جائے، وزیر خاص بن جائے۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے 1 سال کا مزید جو ہے انتظار کیا اور مزید تجربات کیے، لیکن جیسے پیغمبر علیہ السلام نے اہل مکہ کو جمع کیا اور صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر آپ نے فرمایا، اے عرب کے لوگوں، تم لوگوں نے مجھ پر، میرے ساتھ، میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور تم نے اس 40 سال میں ایک بھی تجربہ ایسا نہیں ہے جو تم نے چھوڑا ہو، سارے تجربے تم مجھ پہ کر چکے ہو۔ جربنا، تو انہوں نے بھی آگے سے یہ کہا کہ ہم نے واقعتاً ان پورے 40 سالوں میں جربنا لک مرارا، ہم نے تو بار بار آپ پہ تجربے کیے، لیکن فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تو فقط صرف اور صرف آپ میں سچائی اور امانتداری پائی ہے، اس کے علاوہ آپ میں کوئی اور خامی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب 40 سال کے بعد اب جوانی کا جو طغیانی کا اور جو سرکشی کا اور جو جوش کا اور جذبے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو یہ 40 سال تک ہی ہوتا ہے۔ 40 کے بعد کوئی بھی ہو وہ اپنے ان جذبات کا اور اسی طرح کا جو ہے نا وہ طغیانی وغیرہ اس کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اب 40 سال کے بعد میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کے بعد اگر اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اب تک اگر میں نے بے ایمانی نہیں کی، اب تک اگر تم مجھے امین اور صادق سمجھتے رہے، تو اب کے بعد تو یقیناً وہ زمانہ ہے کہ جو نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو میں یقیناً جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو آپ نے پھر جب دعوت دی تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ جربنا لک مرارا، ہم نے آپ پر بڑے تجربے کی۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ قوم نے کیا ہے اور ہر موقع پر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا ہے، اعلان دعوت اور توحید کیا ہے، تو اس کے بعد لوگ جو ہے اس کے مخالف ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے پیغمبر کے اخلاق تو اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، باکمال ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، لوگ سب یعنی ان کو اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس نے کہا میں 1 سال مزید تجربہ کرتا ہوں، اور نے تجربہ کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب انک اليوم لدینا مکین امین، ابھی آپ ہمارے پاس یہاں پر رہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو تجربے کا زمانہ ہے، اور پورا سال انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فنکشن کیا،
اور سب لوگوں کو بلایا، اور پھر وہ تاج جو تخت پر بیٹھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے، وہ تاج منگوایا گیا، اور سب کے سامنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو تو ہم یہاں پر ایک منصب دینا چاہتے ہیں، وزارت دینا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بھئی اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو پھر آپ مجھے یہ وزیر خزانہ بنا دیں، اس میں یہ اراضی اور یہ جتنا بھی آمدن ہے ملک کا، اس کا جو ہے مجھے نگران بنا دیں۔ اب اس پر پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہماری شریعت میں اس طرح کا یعنی پہلے تو حکومت کے اس طرف راغب ہونا بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر اگر ہوئے بھی تو پھر وہاں پر عہدہ مانگنا، اپنے منہ سے کہنا کہ مجھے فلاں عہدہ دیے جائے، فلاں عہدہ دیے جائے، یہ تو ممنوع ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا بھی فرمائی، اور فرمایا کہ جو اپنے منہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی مدد ان سے اٹھ جاتی ہے، اور جو اس کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے وہ نہیں چاہتا لیکن ذمہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس آدمی کی اللہ پاک جو ہے وہ مدد بھی فرماتے ہیں، نصرت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ خود حکومت میں بھی گئے، اور پھر ساتھ ساتھ حکومت میں جانے کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اپنے لیے عہدے کا بھی انتخاب کیا کہ بھئی مجھے فلاں عہدہ دیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ممنوع شق ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری شریعت میں ہے، اس سے قبل کی شریعتوں میں جائز بھی تھا اور شاید صحیح تھا۔ اس وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے، تو ایک جواب تو اس کا آپ مختصراً یہ دے دیں کہ بھئی یہ تو ہماری شریعت میں ممنوع ہے اور شریعت یوسفی میں ممنوع نہیں تھا، یا اس سے قبل کی شریعتوں میں ممنوع نہیں تھا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ہماری شریعت میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ اگر ملک میں، علاقے میں، حکومت میں آپ وہاں تک پہنچے ہیں، مثلا اسمبلی میں آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی وزارت عظمیٰ کے لیے یا اسی طرح جو اہم عہدے ہیں اس کے لیے اس پورے حال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر آپ کسی بھی عہدے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں کامل علم ہے، تو پھر تو جب موجودہ لوگوں میں ایسا کوئی نہ ہو اور آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پھر اس عہدے کو خود ہی سنبھالیں، اس لیے کہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس لیے کہ اس میں ایک تو خطرہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں سارے عہدے، وہ تو قوم سے متعلق ہے، اور جب آپ کو یہ خطرہ معلوم ہو کہ بھائی قوم کی یہ حقوق یہ لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کو اس کا علم نہیں ہے، یا صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت ہماری شریعت میں بھی جائز ہے کہ آپ اس کا مطالبہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت میں بھی اس کے کوئی گناہ نہیں ہے اس وقت کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھائی میں تو یہ عہدہ لے رہا ہوں لیکن اس عہدے کے ساتھ میں کسی گناہ میں ملوث نہیں رہوں گا، یہ اگر ذہن میں کہ بھئی میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، میں اس سے جو کوئی عیاشی نہیں کروں گا، اور اس سے میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہوں گا، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہوتا ہے، ہماری شریعت میں بھی جائز۔ اور تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ عہدے کا مانگنا وہ تو دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کو حب جاہ اور مال کی محبت اور منصب کی محبت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ منصب مجھے ملنا چاہیے، میں اس کا جو ہے نا وہ ہوں، اور مال اس میں زیادہ ہے، کمائی اس میں زیادہ ہے، لہٰذا چونکہ اس کی نظر میں مال ہے اور اس کی نظر میں وہ عہدے کی جو ہے وہ وقت ہے، اگر وہ اس وجہ سے عہدہ مانگ رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔
گناہ میں پڑھنا ہے، پڑھنے کی وجہ سے یہ بھی گناہ ہے، مال کی محبت کی وجہ سے تو پھر یہ گناہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خلق خدا کہ اگر خدمت مقصود نہ ہو، ظلم مقصود ہو تو پھر گناہ ہے نا، کہ بھائی چلو یہ سارا کا سارا میں ہڑپ کروں گا۔ لیکن اگر خلق خدا کی خدمت مقصود ہو اور ان کا حق ان تک پہنچانا مقصود ہو تو پھر اس میں ہماری شریعت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ساری شرائط موجود نہیں ہے تو پھر جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، تو وہ جو منع فرمایا وہ اس وجہ سے کہ آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے، مال و منصب کی محبت اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، پھر حقوق نہیں ادا کرتا، اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ خطرے کی باتیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اور دوسرا یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تو وہ اس لیے کہ مقصد یوسف یہ تھا کہ چونکہ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ ہاں، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بھائی یہ تو کافروں کی حکومت، اور کافر کی حکومت میں اس کی تائید کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی منصب میں جائیں گے، وزارت قبول کریں گے، یہ کریں گے، تو اس طرح کا کرنا تو جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو پھر کافر حکومت کی تائید میں اور پھر اس کا عہدہ قبول کرنا یہ تو سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ تو خطا ہی خطا ہے۔ تو یہاں جو یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ قحط کا زمانہ ہے، اور قحط میں مخلوق خدا کا جو ہے ایک عمومی مصیبت ہے، اور اس عمومی مصیبت میں پیغمبرانہ اخلاق کی ضرورت ہے اور پیغمبرانہ کردار کی ضرورت ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ لیکن جب حقوق العباد ہو تو پھر حقوق العباد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو حقوق دیے اور ان کے لیے لڑے، ان کو بھی ظلم سے یعنی نجات دلایا، اور ان کو بھی جو ہے آزادی دلائی گئی اور غلامانہ زندگی سے ان کو آزاد کرایا گیا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہ فرمایا کہ جو جس جگہ پر ہے بس وہ سب کو میں نے معاف کر دیا اور سب کو امن ہے، تو گویا سب کو اجازت ہو گئی۔ تو اگر سب کے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد یہاں چونکہ قحط تھا اور کافر سے یہ امید نہیں ہے، پورا مملکت کافروں کا ہے، تو پھر امید تو نہیں ہے کہ قحط کا زمانہ ہو اور بھوک کا زمانہ ہو، مصیبت کا زمانہ ہو اور خزانے پر کافر بیٹھا ہوا ہو، تو ظاہر ہے تو وہ تو نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کے درمیان میں یہ اہم حق تھا کہ مظلوم جو ہے ظالم کہیں ظلم کر کے مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کر سکے، اس وجہ سے مخلوق خدا پر یہ حضرت یوسف کا ایک رحم تھا جو انہوں نے اس طرح ہلاک کیا۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے نا کہ لوگوں کو بچایا جائے مصیبت سے، تو مصیبت سے بچانا وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ بھئی یوسف علیہ السلام یہ چیزیں اپنے پاس رکھتے اور پھر ان کو جو ہے ہلاکت سے بچانے کی کوشش فرماتے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تو یہ سب کچھ جائز ہے ہماری شریعت میں بھی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی کافر کی حکومت کیوں نہ ہو، لیکن اگر ظلم سے بچنا ہو، انصاف کو قائم کرنا ہو، حقوق پہنچانا ہو، حقوق کی پامالی کا خطرہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں پھر اس کو لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی اخلاق اسلام کے اخلاق ہے۔ جیسے خلفائے راشدین، اب اگر خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں کہ حضرت معاویہ، حضرت حسن اور زبیر اور اسی طرح حضرت علی، ان تمام حضرات کا آپس میں یہ جو تاریخی خلفشار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور زبیر جو ہے حسین کے خلاف جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے تیار۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حکومت مل جائے اور یا جو ہے منصب ہمیں مل جائے، بلکہ مقصد یہ تھا، یہی مقصود تھا کہ اس سے زیادہ اچھا میں حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں، اور حقوق العباد میں مجھے زیادہ تجربہ ہے، میرے پاس اس کا علم زیادہ ہے، میرا جو ہے رابطہ و تعلق اس سے زیادہ ہے، میں اچھی طریقے سے یہ تقسیم کر سکتا ہوں، میں اچھی طریقے سے اس منصب کو چلا سکتا ہوں۔ تو اس کی اچھائی اور بہتری اور مخلوق خدا پر رحم کرنا مقصود تھا، کوئی جاہ اور مال کی محبت مقصود نہیں تھی۔ تیسرا
جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہوئی تھی، اس کارروائی میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعوت سے کوئی غافل تو نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ سارا کردار ادا ہی اس لیے کیا کہ مصر کا جو عزیز ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو اسلام کی دعوت دے دی جائے. اور چنانچہ جب وہ سارا کا سارا معاملہ یہاں تک پہنچا اور اس نے جب پروگرام کیا، اس پروگرام میں اس نے اعلان بھی کیا. جب آپ کا سر پہ تاج رکھنے لگے تو کہا کہ ہم دین یوسفی پر ہیں، اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا. تو لہٰذا پھر تو اعتراض ہی باقی نہیں رہا. پھر وہی اعتراض باقی رہ جائے کہ منصب کیوں؟ تو منصب کے لیے وہ اہل تھے، پیغمبر تھے، تو اس لیے اس پہ تو اعتراض نہیں آ سکتا. تو تیسرا جواب اس کا یہ کہ وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور اسلامی حکومت میں فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی حکومت میں کام کرنا، وزارت لینا، جس طرح کہ ہمارے ملک کی حکومت ہے تو فاسق فاجروں کی ہے، لیکن ہے تو مسلمان. تو اب اس میں جو ہے عہدے کو کہ باصلاحیت ہو اور اس کو اچھی طریقے سے سنبھال سکتا ہو. جیسے کہ آج کل سب کا مطالبہ یہ کہ علماء جو ہے اس منصب پر آ جائے، اس لیے کہ ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے، اب علماء ہی باقی رہ گئے ہیں. پوری امت کے جو ہے نا نظریں علماء پر ہیں، تو اس لیے علماء کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ نظام جو ہے یہ درست ہو جائے. ایک یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس منصب کو جو قبول کیا وہ اس طرح کیا کہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نے میرے کام میں مداخلت نہیں کرنا ہے. میں کہیں عبادت خانہ قائم کروں یا تقسیم میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی. اگر آپ مداخلت کریں گے اور اپنے طور پہ اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں، اپنے طور پر مجھ سے جو ہے کام کروانا چاہتے ہیں، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس لیے اب جب انہوں نے کہا کہ یوسف میں تو بادشاہت ہی چھوڑنے کو تیار ہوں، وہ تاج انہوں نے اٹھایا اور یوسف کے سر پہ رکھا اور پوری مملکت حضرت یوسف کے حوالے کر دی. علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ گوشہ نشین ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے کہا تم جانو تمہارا کام چاہے، اور ساری مملکت جو ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا. اس لیے اس میں مداخلت نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس منصب کو اس وجہ سے قبول بھی کیا. اور اس کے اگلا یہ کہ مقصود تو پیغمبر کا، علماء کا اور شریعت کا اور اسلام کا انصاف ہے نا. اصل مقصود کیا ہے؟ انصاف کو قائم کرنا اور ظلم کو ختم کرنا، اور یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے. اور یہ موقع تھا، قحط سالی تھی، اس میں ظلم کا بھی خطرہ تھا اور بے انصافی کا بھی خطرہ تھا. اس لیے انصاف اور ظلم سے بچانا، انصاف کو قائم کرنا اور ظلم کو ختم کرنا، یہ پیغمبر کی شان تھی. اس وجہ سے پیغمبر نے یہاں اپنا یہ عہدہ اس کا مطالبہ کیا. اور تیسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف جب قحط کا زمانہ آ ہی گیا، اور یوسف علیہ السلام نے قحط سے پہلے وہ جو 7 سال تھے اس میں بڑی زبردست حکومت کی اور بہت زیادہ خزانہ اور مال اور یہ چیزیں جو ہے انہوں نے سارے آباد کرے اور لوگ بہت زیادہ خوش تھے. تو اس خوشی میں جب قحط سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور جو لنگر خانہ تھا یہاں سے لوگوں کو کھانا کھلائے، وہاں ایک ٹائم کا کھانا کر دیا. تو لوگوں نے کہا آپ وزیر خزانہ ہیں اور آپ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ بھی آدھے پیٹ کا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہم پر بھی آپ نے جو ہے نا ایک ٹائم کا کھانا بند کر دیا. اس نے کہا کہ پوری امت اس وقت قحط سالی کے اندر مبتلا ہے، معلوم نہیں کس کو ملا ہے کس کو نہیں ملا، کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا. اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور کسی گھر میں جو ہے کوئی بھوکا ہو تو یہ میرے شان کے خلاف ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی میں ایک وقت کا آدھے پیٹ کا کھانا کھایا ہے، اور پورے حکومت میں سب کے اوپر لنگر خانے جتنے تھے اس میں ایک ٹائم کا کھانا اور وہ بھی آدھے پیٹ کا وہ جاری کر دیا کہ جب تک قحط رہے گا تب تک یہ حالت رہے گی، تاکہ سب کو اس بھوک کا اور قحط کا احساس بھی تو ہو نا، تب جا کر کے قوم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں. تو یہاں ان آیات میں
اس کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اجعلنی مجھے بنا والا خزائن الارض زمین کے خزانوں کا مالک، انی حفیظ علیم. اور وزیر خزانہ کی دو صفات ذکر کی. ایک صفت کیا؟ حفیظ، کہ میں حفاظت کرتا ہوں، تو یہ ضروری تھا. اور دوسرا یہ علیم، کہ میں جانتا ہوں کس کو کتنا دینا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. تو جس کو یہ پتہ نہ ہو کہاں خرچ کرنا ہے اور جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حفاظت کیسی کرنی ہے، تو پھر وہ بجلی گر خبر ہے پیشو پگاڑا واز دی تڑلی کا نا. تو کہتے ہیں گر بمیرو سگ وزیرو موشرا دربان کند، کہ یہ جو ہمارے وزیر ہیں، یہ تو آپ نے دودھ کے اور ملائی کے جو کٹوی ہوتی ہے اس پر آپ نے بلی کو چوکیدار بنایا. تو بلی جو ہے اس کی چوکیداری کر سکتی ہے. تو ویران خانہ ویران میں کنت، تو یہ خانہ اس وجہ سے ویران ہے کہ یہ سارے بلے جو ہے یہ اس ملائی کے اوپر چوکیدار ہیں. اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، اور ایسی جگہ دی، ایسی آزادی کے ساتھ، یتبوأ منہا حیث یشاء، رہے جہاں پر زمین میں سے جس حصے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جہاں کہیں جیسے رہنا چاہے ویسے رہے. حیث یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہے ویسے رہے، بس اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. نصیب برحمتنا من نشاء، اور یہ ہم دیتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچانا یہ ہمارا کام. اور یہ ساری مصیبت کے بعد یہ ساری خوشحالیاں کیسے آئی؟ فرمایا لا نضیع اجر المحسنین، ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اجر محسنین، یعنی محنت کرنے والوں، جنہوں نے محنت کی ہے اور جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. اور اگلی آیت میں بادشاہ کی مسلمان ہونے کا اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ آخرت کا جو اجر ہے یہ بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے یتقون، تقوی اختیار کرنے والے، بچنے والے. مطلب یہ کہ آخرت بھی اس کو مل گیا. دنیا تو ہم نے دے رکھی تھی نا، اور آخرت بھی اس کو اچھی مل گئی کیونکہ ایمان لے آیا. سمجھ آ گئی؟ قال الملک، قال الملک، کہا بادشاہ نے،